بھائی اور دوستو، اللہ کے ہاں انسان کی جو قیمت ہے وہ اس کے اندر جو صفات پائی جاتے ہیں اس کی بنیاد پہ ہے۔ اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم تشریف فرما تھے، ایک شخص سامنے سے گزرے تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ سے فرمایا، تم لوگوں کا اس شخص کے بارے میں کیا خیال ہے؟ انہوں نے عرض کیا، یا رسول اللہ، یہ بڑا زمانے کے اندر بڑی اس کی شرافت کا مالک ہے، اور یہ اگر کسی جگہ پہ نکاح کا پیغام بھیجے تو قبول کیا جائے گا، اگر یہ کسی کی جا کر سفارش کرتا ہے تو اس کی سفارش بھی قبول کی جائے گی۔ تو تھوڑی دیر میں ایک اور شخص گزرے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا، تمہارا اس شخص کے بارے میں کیا خیال ہے؟ تو انہیں عرض کیا، یا رسول اللہ، غریب آدمی ہے، اگر کہیں پہ نکاح کا پیغام بھیجے تو کوئی قبول نہیں کرے گا، ریجیکٹ کر دے گا، اور اگر یہ کسی کو جا کر سفارش کریں گے کسی بات کے حوالے سے تو اس کی سفارش بھی قبول نہیں کی جائے گی۔ تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ یہ جو پہلا شخص ہے جس کے بارے میں تمہاری رائے یہ تھی کہ بہت اچھا ہے اور یعنی زمانے میں اس کی بڑی ویلیو ہے، تو اس جیسے اگر لوگوں سے زمین بھر جائے اور دوسری طرف وہ ایک شخص ہو تو یہ جو دوسرا انسان ہے وہ ان تمام اتنی مخلوق اتنے زیادہ یہ لوگ ہوں تو ان سے زیادہ بہتر ہے۔ تو اصل جو انسان کی قیمت ہے وہ ہے اس کے اعمال کی وجہ سے، اس کے ایمان کی برکت سے، اور باقی رہی بات کہ دنیا جس کو انسان بہت بڑی چیز سمجھتا ہے، اور انسان یہ سمجھتا ہے کہ شاید میرے پاس پیسہ ہوگا تو لوگ میری عزت کریں گے، شاید میرے پاس دنیا کے بہت سارے وسائل ہوں گے تو لوگ میری واہ واہ کریں گے، لیکن حقیقت یہ نہیں ہے۔ دنیا جس کو انسان بہت بڑی چیز سمجھ رہا ہوتا ہے اس کی حقیقت اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرمائی ہے کہ دنیا اور آخرت کی مثال ایسے ہے جیسے کہ ایک شخص سمندر کے اندر انگلی کو ڈبوئے اور پھر اس انگلی کو باہر نکالے تو سمندر میں کتنی چیز کم ہوئی ہے، کتنا پانی کم ہوا ہے، یعنی صرف اتنا سا ہوا ہے کہ جو انگلی کے پورے کے ساتھ ہلکا سا لگا ہے۔ تو اللہ کے نبی نے فرمایا کہ دنیا آخرت کے مقابلے میں ایسے ہے جیسے کہ ایک قطرہ کے برابر پانی اور دوسری طرف سمندر ہے۔ تو یہ حقیقت ہے کہ جو انسان اپنی سوچ اور فکر کو اور اپنے اندر صفات کو پیدا کرنے کی کوشش کرتا ہے جن کی اللہ اور اس کے رسول نے ترغیب دی ہے، جیسے ایمان کے حوالے سے اپنے ایمان کو بناتا ہے، اپنے اعمال کو بناتا ہے، اور دنیا تو بقدر ضرورت ہر ایک نے محنت کرنی ہے، حلال کمانا ہے، حلال کمائی کے اوپر تو حساب ہے، اور اگر اس نے حرام طریقے سے اس کو اکٹھا کیا تو پھر تو عذاب ہے۔ اور پھر اس میں ایک اور چیز کہ دنیا کی حقیقت اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے یوں بتائی ہے کہ ایک شخص جو ہے، اگر کچھ صحابہ اللہ کے نبی کے ساتھ جا رہے تھے تو آپ نے دیکھا کہ سامنے ایک بکری کا بچہ مرا ہوا ہے، تو اللہ کے نبی نے فرمایا تم میں سے کوئی اس کو 1 درہم کے بدلے میں خریدے گا؟ صحابہ نے عرض کیا، یا رسول اللہ، اس کو تو کوئی مفت میں نہ لے، یعنی اس کو تو کوئی معمولی چیز بھی دے کر یا رسول اللہ لینے کو تیار نہیں ہے۔ تو اللہ کے نبی نے فرمایا کہ دنیا جو ہے وہ اللہ کے ہاں اس بکری کے مرے ہوئے بچے سے بھی زیادہ حقیر ہے، اور انسان اس کو بڑا قیمتی سمجھتا ہے۔ تو اس لیے میرے بھائی اور دوستو، انسان کو چاہیے کہ وہ اپنے اندر جو اعمال ہیں ان کو پیدا کرنے کی کوشش کرے، اپنے اندر اخلاقیات کو بڑھائے، اپنے ایمان کے اوپر محنت کرے، اور باقی رہی بات کہ دین اور اسلام جہاں پہ انسان کو اور بہت ساری صفات اپنے اندر پیدا کرنے کی یعنی حکم دیتا ہے، وہیں پہ حلال کمانے کے حوالے سے بھی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اصول اور رولز دیے ہیں، جو ان کو فالو کرے گا اور جو اس کے مطابق چلے گا تو اس کی دنیا بھی بنے گی، اس کو دنیا کے اندر بھی یعنی مال دولت حاصل ہوگی حلال طریقے سے، اور آخرت میں بھی اس کا اجر ملے گا۔ اور جس کے پاس جتنا مال ہوتا ہے اس کے ذریعے سے بھی بندہ بہت ساری عبادات بھی کر سکتا ہے، اور اللہ کے نام پہ پیسے کو خرچ کرے گا، لوگوں کی ضروریات کو پورا کرنے کی کوشش کرے گا تو اس کو بہت بڑا اجر ملے گا۔ ارحموا من فی الارض یرحمکم من فی السماء، اللہ کے نبی نے فرمایا کہ زمین والوں پہ تم رحم کرو، آسمان والا تمہارے اوپر رحم کرے گا۔ اور اس کی بہت ساری مثالیں ہیں۔ صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین، ان کے پاس بہت پیسہ تھا، انہوں نے اللہ کے نام پہ خرچ کیا،
ابو طلحہ رضی اللہ تعالی عنہ کا مشہور واقعہ ہے کہ ان کے پاس ایک باغ تھا مدینہ المنورہ میں، جو مسجد نبوی کے بالکل قریب تھا، اور وہ اس کی جتنی پراپرٹیز تھیں ان میں سب سے زیادہ قیمتی تھا اور ان کو بہت محبوب تھا۔ تو انہوں نے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہو کر یہ بات فرمائی، لن تنالوا البر حتی تنفقوا مما تحبون۔ جب یہ آیت مبارکہ نازل ہوئی تو انہوں نے آ کر وہ باغ اللہ کے نبی کی خدمت میں پیش کر دیا اور عرض کیا، یا رسول اللہ میں اس کو صدقہ کرتا ہوں۔ تو اللہ کے نبی نے اس کو قبول فرمایا اور پھر ان کو حکم دیا کہ تم جا کر اس کو اپنے عزیز و اقارب میں تقسیم کر دو۔ اور وہ ایسا باغ تھا جس کے اندر ایک کنواں تھا بیرحا جس کا نام تھا، وہ میٹھے پانی کا کنواں تھا، اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم بھی کبھی کبھار تشریف لے جاتے اور وہاں جا کر اس کنویں سے پانی پیا کرتے تھے۔ تو ابو طلحہ رضی اللہ تعالی عنہ نے پھر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے حکم سے پھر اس کو جا کر اپنے رشتہ داروں میں تقسیم کر دیا۔ تو اس کا اس کو دگنا اجر ملا۔ ایک تو یہ ہے کہ اپنے عزیز و یعنی اللہ کے نام پہ صدقہ کیا، اور دوسرا اپنے عزیز و اقارب کے ساتھ صلہ رحمی کی تو اس کو دگنا اجر ملا۔ تو انسان اگر نیک اپنے اندر صفات پیدا کرتا ہے، اس کے ساتھ حلال کمائی کر رہا ہے، تو بہرحال اس کے بہت سارے یعنی فائدے ہونے